السلام علیکم دوستو. آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی یاد دہانی یا جن کو بار بار دہرانا جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو وہ یاد رہیں. اسی طرح یہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے یا جو آج جس چیز پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وقت کی قدر. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ وقت کی قدر کریں. وقت کہتے ہیں ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے وقت کی قدر. ہمیں یہ بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، اور آپ یقین کریں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے پاس سے ٹائم کیسے گزر جاتا ہے. بالکل ایسی جس طرح اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں ریت پکڑی ہو نا، تو وہ ریت آپ کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ سلپ ہوتی رہتی ہے. اسی طرح وقت بھی ہمارے پاس سے گزرتا رہتا ہے، وقت بھی چلتا رہتا ہے. کوئی بندہ چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے پاس وقت ایک جیسا ہی ہے. 24 آورز ہی ہیں اس کے پاس، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو. وقت اس کے پاس 24 گھنٹے کا ہی ہے. اس نے اسی 24 گھنٹے میں اس کو اپنے لیے مفید بنانا ہے یا اپنے لیے اس کو ضائع کرنا ہے. اینی تھنگ وہ آپ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میرے ایک دوست اس سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک بڑا کامیاب دوست میرا ماشاءاللہ. میں جب بھی اس سے ملاقات ہوتی تھی تو یہی ہوتا تھا کہ وہ از بزی ان ہز ورک، اپنا کام کر رہا ہے، کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی وزٹس کر رہا ہے. کافی مطلب میں اس کو ایک بڑا کامیاب اور بڑا اچھا انسان سمجھتا تھا. تو اتفاقاً ایک دن میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑا اداس سا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تجھے کیا ہوا ہے، تو اتنا اداس پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یار میرے پچھلے ویک میرے فادر جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے فادر کا ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا. تو کہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا زیادہ افسوس یہ ہوا ہے کہ میں نے ان کو وقت نہیں دیا. میں اپنی کمٹمنٹس میں، اپنے کام میں اتنا مشغول تھا کہ میں ان کے پاس آتا بھی تھا، میں ان سے پوچھتا بھی تھا، لیکن میں ان کے پاس کبھی بیٹھا ہی بھی نہیں. ان سے کبھی میں نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے یا کوئی چیز، اور انہوں نے کبھی مجھ سے کبھی اس چیز کا گلہ بھی نہیں کیا. لیکن آج یار مجھے یہ بہت چیز جو ہے نا پنچ کرتی ہے کہ میں نے ان کو وقت نہیں دیا. یہ جو ہماری یہ ہم سب کی کہانی ہے. ہم سب لوگ اپنے زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو وقت ہی نہیں دے سکتے. ہم ان کے پاس نہیں بیٹھتے. ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھے. ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا. ان کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے. ویئرز ہم اپنے رولوں میں، اپنے چکروں میں ایسے الجھے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو وقت نہیں دے سکتے. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی یادیں آتی ہیں، پھر ہم ان کی ویڈیوز لگاتے ہیں. پھر ہم کسی کی والدہ کا یا والد کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اس پہ اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے بہتر وقت تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ ہیں، آپ زندہ ہیں، حیات ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ ان کو میکسیمم ٹائم دیں. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو بہت ٹائم دیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کب جوان ہو جاتے ہیں، کب آپ کا بیٹا آپ کے کندھوں کے برابر کھڑا ہو جائے گا، کب بیٹی شادی کے قابل ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسے بچپن سے جوانی کی انہوں نے ساری منزلیں طے کر لیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ اپنا کام کریں، ضرور کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو بھی وقت دیں. اسی طرح آپ اپنے دوستوں کو بہت ٹائم دیں، کیونکہ یہ دوست ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا. جب بھی آپ دوستوں میں بیٹھیں گے، 50 سال کے بعد بھی، 50 سال کی عمر میں بھی جا کے اگر آپ ان سے ملاقات کریں گے تو وہ پھر آپ ویسے ہی ہو جاتے جیسے آپ 20-25 سال کے جوان لڑکے ہیں. اپنے دوستوں کو اچھا ٹائم دیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو لوگ ضائع کرتے ہیں وہ ہے موبائل کے اوپر ٹائم ضائع کرتے ہیں، ویسے بیٹھے رہتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے. آپ اپنی صحت کو سب سے زیادہ ٹائم دیں. آپ یقین کریں کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 1 گھنٹہ آپ بس اس کو پکا بنا لیں کہ میں نے یہ 1 گھنٹہ اپنی صحت کو دینا ہے، اپنے جسم کو دینا ہے. اگر آپ آج تندرست رہیں گے، اچھے رہیں گے، تو اللہ کرے گا کہ آپ کی زندگی آپ کمفرٹیبل گزرے گی. اگر آپ نے آج اپنی زندگی کو یا اپنی ایکسرسائز کو یا اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا تو آپ کا بڑھاپا جو ہے وہ میڈیسنس کے ساتھ اور ایک پرابلمس کے ساتھ گزرے گا. اللہ نہ کرے ایسی بات ہو، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اور چیزوں میں جو وقت ضائع کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ان چیزوں میں سے 1 گھنٹہ اپنی صحت کے لیے نکالنا چاہیے. دوستو زندگی بہت چھوٹی ہے اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. گھڑی کی سوئیاں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں
اب تیز تیز بھاگ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں ایسا وقت ایسے گزر رہا ہے. بس جس نے اس کی قدر کی یا جس نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا وہی کامیاب ہے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے وقت کو آپ لمٹ کر لیں، ٹائم بنا لیں، ٹائم زونز بنا لیں کہ میں نے اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے. آپ ہر وقت تو بیزی نہیں ہوتے نا. آپ ہر وقت آپ اپنے ٹائم زون جب بنائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اس گھنٹے میں اسٹڈی کرنی ہے، میں نے اس گھنٹے میں ایکسرسائز کرنی ہے، میں نے اس گھنٹے میں ٹی وی دیکھنا ہے یا موبائل دیکھنا ہے. آپ اپنی چیزوں کو ٹائم زون کریں، اور آپ جتنا ٹائم زون کریں گے آپ اس وقت کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں گے. آج کا میرا ٹاپک یہی تھا کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ وقت کی قدر کریں گے تو وقت آپ کی قدر کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں نے اچھا وقت گزارا ہے. آئی ہوپ کہ میرا آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے ضرور بتائیں کہ کیا آپ وقت کی اب قدر کرتے ہیں، یا آپ نے ابھی بھی ویسے ہی وہ جو اگر ایسے ہی فری لانسر کی طور پہ زندگی گزار رہے ہیں. کائنڈلی ضرور بتائیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.